السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کا 13واں سبق لے کے آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے السلطان مظفر الحلیم الگجراتی۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ صرف ایک پیراگراف کا کچھ حصہ ہے۔ یہ دیکھیں، نوادر ندر یندر ندرن یا ندر یندر باب کرموں سے، ندرتن و ندارتن کے معنی ہوتے ہیں عجیب و غریب ہونا۔ اس سے صفت کے صیغہ ہے نادر مؤنث نادرتن جمع نوادر، یعنی عجیب و غریب۔ فعلوں کی جمع فعال اور افعال بھی آتی ہے، کام۔ تغلب یتغلب، تغلب یہ باب تفاعل سے ہے، غلبہ حاصل کرنا۔ زیک یزیک، تزییک یہ باب تفعیل سے، تنگی ڈالنا، محاصرہ کرنا۔ صاحب کے معنی ہوتا ہے مالک، اس کا معنی ہوتا ہے راجہ بھی ہوتا ہے۔ حرب یحرب، حربن کے معنی ہوتا ہے بھاگنا، حارب بھاگنے والا۔ نہز ینہز، نہزن کے معنی ہوتے ہیں اٹھنا۔ سنت 23 و 900، اس کا معنی ہوتا ہے 923۔ وصل یصل، وصول کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا۔ قلعۃ، اس کی جمع قلعہ، قلعے۔ بلغ یبلغ، بلوغ کے معنی پہنچنا، ماضی واحد مضارع غائب کی صیغہ ہے۔ نزل ینزل، نزول کے معنی ہوتے ہیں اترنا۔ قرب یقرب، قربتن یا قربن کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا۔ آپ قریبہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، قریب یقرب، جیسے قرآن کریم میں ہے لا تقربوا الزنا۔ کفا یکفی، کفایتن کے معنی ہوتے ہیں کافی ہونا۔ امر کی صیغہ اکفی، اکفی اکفیا اکفو، میرے لیے کافی ہو جاؤ۔ سارے یسیر، سیرن کے معنی چلنا، اسیرو مجرد متکلم کا صیغہ ہے۔ وصل یصل کو معنی ہوتے جوڑنا، ملانا، اصل۔ ودع یود، تودیع کے معنی ہوتا الوداع کرنا، بائے بائے۔ باب تفعیل ماضی واحد مضارع غائب کی صیغہ ہے۔ عزم یعزم، عزم کے معنی ہوتے ہیں عزم مصمم کرنا، ارادہ کرنا۔ نخبۃ، اس کی جمع نخب، سیدھا لوگ، منتخب۔ اشتباک یشتبک، اشتباک کے معنی ہوتے ہیں لڑ پڑنا، الجھ جانا، حملہ کرنا۔ یہ مضارع جمع مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ حذر یحذر، حذر کے معنی ہوتے چوکنا رہنا، صفت کے صیغہ حذر، جمع حذرون۔ حالت نصب مصدر میں کیا ہوتا ہے حذرین، حذرین ہو جاتا ہے۔ شد یشد، الگ کے صیغے کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، شدو ماضی جمع مذکر غائب۔ باقن، بقا یبکی سے باقن ہے، بقیہ یبقا سے بقان، اس سے صفت کی صیغہ ہے باقن، باقن باقیان باقون۔ اعتماد یعتمد، اعتماد کے معنی ہوتا ہے سہارا لینا، بھروسہ کرنا۔ الہ کے صیغے کے ساتھ بھی آتا اور بغیر الہ کے ساتھ ہے، یعنی سہارا لینا۔ اعتماد ماضی جمع مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ سلم یسلم، امین یامن، امنن و امانن کے معنی ہوتے ہیں امان طلب کرنا، یعنی امان کے بارے میں ہے۔ سلم یسلم، تسلیم کے معنی ہوتے ہیں حوالہ کرنا، سپرد کرنا، یہ مصدر ہے۔ تردد یا تردد، تردد یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی پشو پیش کرنا، ٹال مٹول کرنا، ماضی جمع مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ اجاب یجیب، اجابہ کے معنی ہوتے ہیں جواب دینا یا جواب دینا، اس سے ماضی مجہول کیا تھا، اجیب ہے، اجیبہ اجیبو۔ مہلت من مہلت۔ تباعد، تباعد یتباعد، تباعد کے معنی ہوتے دور رہنا، ہٹ جانا، یہ باب تفاعل، اس کا یہ مصدر ہے۔ امن یمن، امنن کے معنی ہوتے ہیں مامون ہونا۔ غضب یغضب، غضبان کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، ماضی واحد مضارع غائب کی صیغہ ہے۔ ربوۃ کے معنی ہوتے ہیں ٹیلا، اس کی جمع ربا۔ سلاح من ہتھیار، اس کی جمع اسلحہ۔ ذلن کے معنی ہوتے ہیں سایہ، اس کی جمع ذلال آتی ہے۔
اور علم اس کی جمع علام جھنڈا. قلد جو قلد تقلید معنی ہوتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے سپرد کرنا، حوالے کرنا. عسکر اس کی جمع عساکر لشکر. مجہز جہز یجہز تجہیز کے معنی ہوتے ہیں تیار کرنا. مجہزہ کے معنی ہوتے ہیں تیار شدہ لشکر. حرب کے معنی لڑنا. خلع یخلق خلعتن کے معنی ہوتے ہیں دینا، عطا کرنا، پہنانا. سیفن اس کی جمع سیوف تلوار. حیازہ کے معنی ہوتے ہیں پوشاک. مجنتن اس کی جمع مجان، اس کا مطلب ڈھال، مجن. تسعہ کے معنی 9. حلقتن اس کی جمع حلقات، اس کا معنی دائرے. لیکن یہاں کیا ہے گروہ. اوصا یوسی عیسیٰ بابی فال. ماضی واحد مذکر کا سے گیا ہے وصیت کرنا، نصیحت کرنا. استدعا یستدعی استدعا کے معنی طلب کرنا، یہ باب استفال سے ہے. ماضی واحد مذکر کا سے گیا ہے. خص یخص خص معنی مخصوص کرنا، یعنی دینے کے معنی میں خاص کر لینا. قبا اس کی جمع اقبیہ قبا. تنبل یتنبل تنبل کے معنی ہوتے ہیں شریف ہونا، شرافت یا عزت. رخصت میں رخصت. جد یجد جدن کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا. انوتن انا یانو سے ہے زبردستی کسی چیز کو چھین لینا، انوا. عمل سیف تلوار کا استعمال کیا. عمل یعمل عمل ماضی واحد مذکر کا سے گیا. مسکن اس کی جمع مساکن رہنے کی جگہ. غلہ کا یغلق کو تغلیق، یہ باب تفعیل. ماضی جمع مذکر کا سے گیا ہے بند کرنا. اشعل یشعل اشعال باب فعل، اس کا معنی ہوتا ہے آگ جلانا، روشن کرنا. احتراق یحترق احتراق، یہ باب افتعال جل جانا. مزلت صاحبان یا چھتری کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع مزلات. رویدن کے معنی تو آہستہ آہستہ. سارے دمدمن اس کی جمع دماغ خون. اور سارے یسیل سیلان کے معنی تو بہنا. مضارع واحد منصب سے گا. عینن اس کی جمع عیون، کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں معنی ہے چشمے کے. اور جرا یزید جرین کو دوڑنا جارن. اور مونس ہونے کی وجہ سے یا واپس ہوگی جاریتن، یعنی بہتے ہوئے چشمہ. سکتن اس کی جمع سکک، نالے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. مخرج اس کی جمع مخارج، یہ سکتن میں گلی وغیرہ آتا ہے. مخرج اس کی جمع مخارج نکلنے کی جگہ. جیسے مخرج الماء ہے تو پانی کی جو نالے ہیں، پانی کی جو نکلنے کی جگہ ہے وہ ہے. آئیے اعرابی حیثیت سے دیکھتے ہیں. صاحب خرج کا مفعول، خرج کا فاعل اس لیے مرفوع ہے. حاربن یہ حال ہے، توجہ چاہیں گے. حال یہ مفرد کی شکل میں ہے اس لیے منصوب ہے. سلطان سلطان نہض کا فاعل اس لیے مرفوع ہے. حلیم یہ مظفر کی صفت ہے اس لیے کیا ہے یہ مرفوع ہے. سن ظرفیت کی بنا پہ منصوب. نزول بلغ کا فاعل مرفوع. مظفر قرب کا فاعل مرفوع. لا سبیل لا نفی جنس کا اسم. کل آتا فکفونی کا کیا ہے یہ مفعول بھی اس سے منصوب. سلطان نزل کا فاعل مرفوع. نخبتن نخبتن خرج کا فاعل مرفوع. کثیرن قتل کا مفعول بھی منصوب. باقون حرب کا فاعل اس لیے حالت رفیع میں ہے، جمع مؤنث سالم کے اعراب ہے. سیف ترکو کا مفعول بھی منصوب. خدیعہ اعتمدو کا مفعول اس لیے منصوب. ایامن ظرفیت کی بنا پہ منصوب. امان سألو کا مفعول بھی منصوب. مہلت طلبو کا مفعول بھی منصوب. تباعد تباعد سألو کا مفعول بھی منصوب. وصول بلغ کا فاعل مرفوع. سلطان غضب کا فاعل مرفوع. عمر مبتدا مرفوع. واقف خبر.
واقف خبر مرفوع. عادل خانہ، یہ عادل خان یہ طلبہ کا مفعول بھی منصوب، اور عادل خان صاحب برہان عادل خان کا کیا ہے؟ بدل کل ہے. سیفن قلدہ کا مفعول بھی منصوب. حیازہ مجنہ تسعہ و حلقہ، یہ سب کے سب کا عطف کیا سیف ہے، اس لیے سب کے سب منصوب ہے. مثلہ آتا کا مفعول بھی منصوب. عسکر استدا کا مفعول بھی منصوب. جمیلا وعدہ کا مفعول بھی، یہ اچھی طرح وعدہ کیا ان سے اچھائی کا، تو وعدہ جمیل ہے تو وعدہ کا مفعول مطلق مان لیں گے، یہ بھی چلے گا منصوب. بالتنبل قرأ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب. ان وطن زبردستی یہ مفعول یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب. صیف امیلہ کا مفعول بھی منصوب. آخر کانے کی خبر ہونے کی وجہ منصوب. مساکن داخلہ کا مفعول بھی منصوب. ابواب گلکوں کا مفعول بھی منصوب. ناران اشعلو کا مفعول ثانی منصوب. احترقوا و اہلین، اگر آپ اس کو واو میت مان لیجئے برابر ہے، اپنے اہل و عیال کے سمیت جل گئے. سلطان مبتدا مرفوع، تحت ظرفیت کی بنت منصوب. محمود مبتدا مرفوع. ربیدن، یہ ربیدن کیا ہے؟ یسیرو کا مفعول مطلق منصوب. الدماء مبتدا، تصل اس کی خبر ہے. یہ ترجمہ دیکھیے. ومن نوادر فعالہ، اس کے عجیب کارنامے میں سے، توجہ چاہیں گے، اس کے کام کے عجائبات میں سے، یعنی اس کے عجیب کارنامے میں سے یہ ہے کہ انہ لما تغلب مدنی رائے، اور کسی کتاب میں ہے مندلی رائے ہے، جو ہے میں وہی لکھ رہا ہوں. جب مدنی رائے مالوا کے ملک پر قبضہ کر لیا، غلبہ حاصل کر لیا، وضیق علی المسلمین، اور مسلمانوں پہ تنگی ڈال دی. وخرج محمود شاہ خلجی صاحب مالوا، اور محمود شاہ خلجی مالوا کے راجہ محمود شاہ خلجی اپنے ملک سے بھاگ کر گجرات پہنچے. تو اب اس سب کا جواب کیا؟ نہض. تو سلطان مظفر حلیم اپنے ملک سے اٹھ کر کے نکل کر کے مالوا 923 میں اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے. ووصل الى دھار، اور پھر دھار پہنچے. ثم الى مندوب، پھر مندوب پہنچے. ونزل على القلعة، اور قلعے پر پڑاؤ ڈالے یا اترے. وشرع فی المحاصرہ، حاصرہ یحاصر، محاصرہ کے معنی ہوتے ہیں گھیر لینا. شرع فی المحاصرہ، محاصرہ شروع کر دیا. شرع فی الاکل، کھانے لگے. شرع فی المحاصرہ، محاصرہ کرنے لگے. وَأَمَّا مدنی رائے فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَ نُزُولُ السُلطان، جہاں تک مدنی رائے کی بات ہے تو جب اسے سلطان دیولا کا سلطان کے اترنے کی خبر پہنچی، قال لِلصَّحَابِ، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قرب منا مظفر، یعنی سلطان مظفر ہم سے قریب ہو چکے ہیں. فَلَا السَّبِيلَ إِلَى الْحَرْبِ، جنگ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. إِلَّا إِذَا حَضَرَ رانا سانجا، رانا سانجا میں رانا سانگا، مگر اس وقت جب کہ چتور کا مالک یا چتور کا راجہ رانا سانگا آ جائے. فَقْفُونِي أَنْتُمُ الْقِلَعَ، تو تم لوگ ہماری کیا کرو، تو تم قلعے کی حفاظت کرو، قلعے کے لیے تم کافی ہو جائے، قلعے کی حفاظت کرو. وَأَنَا أَسِيرُ إِلَيْهِ، میں اس کی طرف چلتا ہوں. وَأَصِلُ بِهِ، اور اس کو ملاتا ہوں اور اس کو جوڑتا ہوں.
وعلى هذا ودعهم، اور اس پر انہوں نے اس کو الوداع کہا، وعزم لطلبه، اور اس کے ڈھونڈنے کا، اس کو طلب کرنے کے لیے کیا کرے، اس کو طلب کا عزم کر لیا۔ فلما نزل السلطان على القلعة، جب سلطان قلعے کے پاس یا قلعے پر اترے، خرج یوما نخبۃ من رجال القلعة، تو ایک دن کی بات ہے، قلعے کے چیدہ لوگ نکلے، على ان يشتبكوا بالمسلمين، اس ارادے سے کہ مسلمان سے لڑے، جھڑپے، وكانوا حذرين، اور سب مسلمان کیا تھے، چوکنا تھے، فشدوا عليهم، تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، تو مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا، وقتلوا منهم كثيرا، اور ان میں سے بہتوں کو قتل کر دیا، وهرب الباقون، اور باقی لوگ بھاگ گئے، وتركوا السيف، اور تلوار چھوڑ دیے، واعتمدوا الخدیعۃ، اور مکر کا، فریب کا سہارا لیے، فطلبوا الامان لتسلیم القلعة، تو انہوں نے قلعے کو حوالہ کرنے کے لیے، قلعوں کو سپرد کرنے کے لیے امان کا طالب ہوئے، امان کو طلب کیا، وترددوا فيه ایاما، اور اس سلسلے میں انہوں نے چند دن پشوپیش میں رہے، ثم سألوا الامان لاموالهم، پھر انہوں نے اپنے مال کے لیے امان چاہا، سوال کیا، فلما اجیبوا، جب اس کی درخواست کو قبول کر لی گئی، جب اس کی بات مان لی گئی، طلبوا المہلۃ لجمعہ، تو انہوں نے جمعہ تک کے لیے مہلت مانگی، ثم سألوا تباعد عن القلعة، پھر انہوں نے قلعے سے دور ہونے کا مطالبہ کیا، سوال کیا، لیأمنوا فی الخروج، تاکہ نکلنے میں کیا ہو جائے، معمول ہو جائے، فلما فعل ذلك، جب اس نے ایسا کیا، تو بلغہ وصول رانا سانجا، تو اسے رانا سانگا کے اجین پہنچنے کی اطلاع ملی، فغضب السلطان، تو بادشاہ کیا ہو گئے، ناراض ہو گئے، ورکب علی ربوۃ مرتفعۃ، اور ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے، اور وہاں کے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے، وجلس علیہ، اور اس پر بیٹھ گئے، اما الامراء فکل منهم فی صلاح الکامل فی ظل عالمہ واقف تحت ربوہ، اما الامراء، جہاں تک عمرہ کی بات ہے، تو ان میں سے ہر ایک اپنے کامل ہتھیار کے ساتھ اس کے جھنڈے کے نیچے، ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو گئے، فطلب من بینہم عادل خان الفاروقی، تو سلطان نے ان میں سے عادل خان فاروقی کو، جو برہان پور کے راجہ ہے، طلب کیا، قلدہ امارات العسکر المجہز لحرب صاحب چتور، اور اس نے اسے چتور کے راجہ سے جنگ کرنے کے لیے جمع شدہ لشکر کا منصب یا حکومت اسے سپرد کیا، وخلع الیہ، اور اس کو خلعت دی، وقلدہ سیفا وحیازتا ومجنا وتسعة من الخیل وحرکة من الافیال، اور اسے تلوار، پوشاک، ڈھال، 9 گھوڑے اور ہاتھوں کا ایک گروہ سپرد کیا، وأوصاه، اور اس کو نصیحت کی، وودعه، اس کو الوداع کہا، وكذلك طلب فتح خان صاحب رادھن پور، اسی طرح رادھن پور کے راجہ فتح خان کو طلب کیا، وعطاه مثله، اور اسے اتنا ہی دیا، اس کے مثل دیا، كذلك طلب قوام خان، اسی طرح اس نے قوام خان کو طلب کیا، ثم اوصاهم بعادل خان، پھر اس نے ان دونوں کو عادل خان کے بارے میں نصیحت کی، وودعهما، اور ان دونوں کو الوداع کہا، ثم استدعى عسكر هؤلاء، پھر اس نے ان کے لشکر کو طلب کیا، ووعدهم جمیلا، اور ان سے اچھا وعدہ کیا، وخص وجوہ العسکر باقبیۃ، اور عسکر کے چہروں کو قبا سے کیا کہ مخصوص کیا، مطلب کیا ہے، قبا کے لوگوں کو، قبا لشکر کے لوگوں کو، یعنی جز بول کے کل مراد دیا گیا ہے، لشکر کے لوگوں کو قبا عطا کیے، وَأَمَرَ بِسَائِرِهِمْ بِالتَّنَبُّلِ عَلَى عَادَةِ الْهِنْدِ فِي الرُّخْصَةِ لَهُمْ، اور سب کو حکم دیا کس چیز کا، عزت کرنے کا، ان کے رخصت میں، ان کے رخصت کرنے میں سب کو اچھی طرح پیش آنے کا حکم دیا، عَلَى عَادَةِ الْهِنْد، ہندوستان کی عادت کے مطابق، وَنَهَزَ إِلَى مَنْزِلِ الْأَوَّلِ، اور پھر وہ اٹھ کر کے اپنے پہلے گھر گئے، وَجَدَّ فِي أَسْبَابِ الْفَتْحِ، اور فتح کے اسباب میں کوشش کی،
ودخل القلعة أنولا في ثاني يوم نزوله، اور اپنے اترنے کے دوسرے دن جبرن قلعے میں داخل ہوئے، وعمل السیفین، اور ان میں تلوار کا استعمال کیا، وکان آخر امرہم، آخر کار ان کا انجام کیا تھا، انجام ہوا انہم دخلوا مساکنہ، کہ وہ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، وغلقوا الابواب، اور دروازے بند کر لیے، واشعلوها نارا، اور اسے آگ لگا دی، فاحترقوا اہلہم، تو وہ اپنے اہل و عیال سمیت جل گئے، والسلطان تحت مظلتہ، اور یہ یہاں پہ حال جملہ ہے، اس حال میں کہ سلطان سائبان کے نیچے تھے، ہکذا محمود، اسی طرح محمود، وہما یسیران رویدہ، سلطان سائے کے نیچے تھے، اسی طرح محمود بھی کیا تھے، سائے کے نیچے تھے، وہما یسیران رویدہ، اور وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، والدماء تسیل کالعین الجاریۃ فی سکک القلعۃ، اور خون بہتے چشمے کی طرح قلعے کی گلیوں میں، قلعے کے پانی کے نکلنے کے چاروں جانب سے بہہ رہے تھے۔ یہ رہا ہمارا السلطان مظفر الحلیف البجارتی سبق پارٹ 2 کا پہلا پیراگراف چل رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔